اولیاء اللہ کی جو ارواح ہوتی ہیں وہ کائنات میں محبوب بندوں کے ساتھ ملتی جلتی. حضرت خضر کو ان کے دادے کی زیارت بھی ہوئی، دیکھ بھی لیا، ملاقات اور لقاء اور زیارت مشاہدہ ہو گیا. تو آپ نے دیکھ کر بتایا یہ بچے تو یتیم ہیں پر ان کا 8ویں پشت میں دادا بہت بڑا ولی اللہ تھا. اس نے اس دیوار کے نیچے بنانے سے پہلے ایک ڈبے میں خزانہ دفن کیا تھا. اس خزانے کے اندر ایک پرچی لکھی ہوئی تھی، اس کے اوپر کچھ نصیحتیں تھی، لیکن اس کے اوپر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ وہ کلمہ ہے جو آخری نبی کا کلمہ ہے، حفاظت کے لیے اس باکس میں رکھ دیا. اس پہ اللہ نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. تو صالح بندوں کا ذکر کرنا قرآن کا حصہ بنا کے اللہ نے فرمایا یہ میرا سنت ہے. ولیوں کا، نیک اور صالح بندوں کا ذکر خدا کریم کی سنت ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر راز رکھے. اس سے میرا صرف اتنا ہی مقصود ہے کہ اولیاء اللہ کا ذکر کرنا اللہ کی سنت ہے. ان کی زیارت کے لیے چل کے جانا انبیاء کی سنت ہے، نبی اللہ کا حکم ہے. پھر ان کی زیارت کے لیے ان کی محبت کے ساتھ سفر کرنا یہ ان کی سنت ہے. یاد رکھیے اولیاء کرام کا ادب اور محبت کرنا یہ اسلام کا ایک بنیادی اصول ہے. اس اصول کے پیچھے سارے کے سارے اسلام کی محبت کا راز رکھا. جو لوگ اپنے ایمان کا ادب نہیں کرتے، جس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اس کا دل سے ادب نہ کریں، اسلام کہتا ہے اس کی نماز قبول نہیں ہے. آپ میرے بزرگوں کے پیار والے اور ان کی اولادوں کی اولادیں ہیں. میں بڑی کھلی کھلی بات کرتا ہوں، میں پردہ نہیں رکھتا کیونکہ شرع میں کوئی شرم، جو شرع کی شرم کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے. اس لیے کھلی بات کرتا ہوں. ہر وہ نمازی جو اپنے امام کے متعلق دل میں تھوڑا سا بغض رکھتا ہے اس کی نمازیں قبول نہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اسلام کا جو بھی نمائندہ بزرگ ہوگا اس کا ادب تمام پہ لازم ہوگا. ایک امام کا ادب اتنا ہے تو اللہ کے ولی کا ادب کتنا زیادہ، جس کو اللہ نے اپنا دوست بنا دیا. لہذا اولیاء کا، علماء کا، صالحین کا ادب کرنا یہ دین کا بنیادی اصول ہے، اور اس کو انکار کرنے والے صریحاً گمراہ ہیں. میں اس لیے زور دے کے یہ پہلی بات آپ کو سمجھا رہا ہوں. آج یوٹیوب اور ٹی وی کے اندر ایسے ایسے لوگ آ گئے ہیں کہ جو بابوں کو، بزرگوں کو ماننا منع کر رہے ہیں. ہم بابوں کو ماننے والے نہیں، ہم ڈائریکٹ اللہ رسول کو مانتے ہیں اور نیچے کسی کو نہیں مانتے. حضور علیہ السلام کا اس پہ فتویٰ سنیں. کس کا فتویٰ؟ حضور علیہ السلام کا فتویٰ سنیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا لیس منا، وہ بندہ ہم میں سے نہیں. لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. من لم یرحم صغیرنا، جو ہمارے چھوٹوں کا شفقت و رحمت نہیں کرتا. ولم یوقر کبیرنا، اور جو ہمارے بزرگوں کا ادب نہیں کرتا وہ ہمیں نہیں. یہ حدیث کی بات حضور فرما گئے. آج اس کے مقابلے میں کوئی بندہ کہے ہم بزرگوں کو نہیں مانتے، وہ کھلا گمراہ ہے. میں نے آپ کے سامنے آیتیں بھی پڑھ دی ہیں اور حدیث بھی پڑھ دی ہے. دلیل کے لیے اتنی کافی. اس لیے ہم عرس مناتے ہیں، اس لیے بزرگوں کے ہم پاس بیٹھتے ہیں، اس لیے ہم ان سے ہدایت لیتے ہیں کہ بزرگوں کا ادب کرنا یہ اسلامی معاشرے کے اندر ایک لازمی اصول ہے. جو اسلامی تہذیب ہے، اسلامی تہذیب کا لازمی اصول ہے کہ والدین کا ادب کرو، امام صاحب کا ادب کرو، سفید داڑھی والے کا ادب کرو، بزرگوں کا ادب کرو، جس سے دین سیکھتے ہو اس کا ادب کرو. جس سے آپ نے قاعدہ قرآن پاک کا پڑھا، تفسیر پڑھی ہے، دین سیکھا ہے، نماز سیکھی ہے، وہ آپ کے ماں باپ سے افضل. یاد رکھنا، جس نے آپ کو قرآن اور دین پڑھایا ہے وہ آپ کے ماں باپ والدین سے افضل ہے. حدیث پاک سنیں. ارشاد فرمایا آباؤکم ثلاث، تمہارے ماں باپ تین ہیں. کتنے ہیں؟ تین تمہارے ماں باپ ہوتے ہیں. ابن الذی ولدک، پہلے ماں باپ وہ ہیں جن کے گھر پیدا ہوئے. فرمایا ابن الذی زوجک، اور دوسرے ماں باپ وہ جن کے گھر شادی ہوئی. اور تیسرے ابن الذی علمک حرف